अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेज़ी अदब में 40 लेम के बारे में पढ़ेंगे। सनफ़ मज़मून नगारी को अंग्रेज़ी अदब में अरूज कमाल पर पहुंचाने वाला 40 लेम 1775 ईस्वी में पैदा हुआ और 1834 में उनका इंतकाल हो गया। ये कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का दोस्त था और उनकी तहरीक को फ़रोग़ देने में एक नुमायाँ किरदार पेश किया। उसकी ज़ाती ज़िंदगी दर्दनाक है मगर वो दानिश, अज़म और सब्र का नमूना है। मामूली सी तालीम हासिल करने के बाद वो क्लर्क बन गया। उसकी बहन ने दीवानगी के दौरे में अपनी माँ को खाने की छुरी से कत्ल कर डाला था। उसका बाप भी नीम पागल ही था। उस वाक़े के बाद 40 लेम ने शादी का इरादा तर्क कर दिया था और तमाम ज़िंदगी अपनी पागल बहन की देखभाल में ही गुजार दी। वो हकला था मगर उसे बातें करने का बड़ा शौक़ था। अदीब अक्सर उसे घेरे रहते थे और हर किस्म की अदबी बातें होती थी। उसकी ज़कावत कमाल की थी और हर मौका पर और हर फ़र्द की बाबत सबसे अच्छा फ़ुकरा या जुमला वही बोलता था। कॉलेज ने एक दफ़ा उससे पूछा, चार्ल्स, तुमने मुझे कभी वक्स करते हुए सुना है? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें और कुछ करते सुना ही नहीं। ऐसे जुमले उसकी तनकीदी नज़र, उसकी नफ्सियात इंसानी से वाकफियत और उसकी ज़कावत को नुमायाँ करती हैं। वो बड़ा मोहब्बत करने वाला इंसान था और उसकी तसानीफ़ उस आफाकी मोहब्बत से मामूर हैं। हमें उससे ऐसी मोहब्बत हो जाती है जो ज़िंदगी भर कम नहीं होती। 45 बरस के सन तक लेम्ब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिखता रहा। नज़में, ड्रामे, नसरी किस्से, सब कुछ उसने लिखा मगर उन चीज़ों की अब कोई अहमियत नहीं। वो ज़बरदस्त आलिम था और अहद एज़वत की ड्रामा नगारी और 17वीं सदी की नसर नगारी में उसे ख़ास दिलचस्पी थी। उस सिलसिले में उसने अहम तहकीकात की। 1808 में उसने स्पाइस मेंस ऑफ ड्रामेटिक पोएट्स छापी जिसमें उसने कई ड्रामा नगारों को अदबी हैसियत दी। 17वीं सदी के ड्रामा नगार फोर्ड, मैसेंजर और चैपमैन के नाम इसी की वजह से अहम हुए। लेम का मरगूब तरीन अमल ये था कि वो 16वीं या 17वीं सदी की कोई पुरानी और पुराने तर्ज पर छपी हुई किताब लेकर उसमें गुम हो जाता था। जदीद अदब से उसे ज़्यादा दिलचस्पी ना थी और वो अपने तस्वर में अपने तैन भी गुज़िश्ता सदियों का एक फ़र्ज़ कर लिया करता था। आलिम अदब होने की बिना पर उसकी तनकीदी नज़र बहुत अच्छी हो गई थी और उसका मजाक कदीम और जदीद असरात के इम्तिज़ाज से बना था। वो बिल्कुल गैर जानिबदार ना था। कुछ अदवार और कुछ शख्सियतों से उसे ख़ास दिलचस्पी थी और बाज़ लोगों से उसे नफ़रत थी। उसकी तनकीद में उसकी जानिबदारियाँ नुमायाँ हैं। वो अदबियों और तसन्फ़ियों पर जो राय देता थे उनमें एक बड़ी हकीकत मुज़म्मर होती है जिससे उसकी गहरी नज़र का पता चलता है। वो रोमानियत का तरफदार है और पुराने अंग्रेज़ी अदब को रोमानियत ही की बिना पर पसंद करता है। उस सिलसिले में उसकी आरा दायमी कीमत रखती है। उसकी तनकीद में भी हम उसकी प्यारी हस्ती को देखते हैं और उसकी नज़मों में भी उसका नेक और शरीफ दिल नुमायाँ होता है। उसकी अहमियत उसके दाखिली मज़ामीन एसेस ऑफ इलिया के बिना पर है जो मोहतिन के फ़न को ओज कमाल पर पहुंचाती हैं। उनका मवाद मौजू लेम की ज़िंदगी के हालात, उसकी आरा और उसकी शख्सियत है। लेम की हस्ती उस माने में रोमानी है कि वो अपने हालात में हद से ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और अपने बचपन को बड़े शौक़ के साथ याद करता है। हमें उसकी तहरीरों में उसके घर, उसकी चची मिसेस फील्ड, उसके स्कूल, उसके दफ्तर वगैरह के मुकम्मल और जाल्ब तवज्जो नकोश नज़र आते हैं। उसके तमाम अजीज़ और दोस्त हमारे सामने ज़िंदा होकर आ जाते हैं। उसका बेहतरीन और अंग्रेज़ी अदब में भी सबसे बेहतरीन मज़मून ड्रीम चिल्ड्रेन है। उसमें वो तस्वर करता है कि उसके बच्चे उसके चारों तरफ जमा हैं। उनसे वो उनकी दादी मिसेस फील्ड के हालात बयान करता है, फिर उनकी वालदा से अपने इश्क का हाल बयान करता है,
پھر اپنے بھائی کا ذکر کرتا ہے جو حال ہی میں مرا ہے، اور باتیں ختم بھی نہیں ہوتی کہ بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیم کو ایک لڑکی این سیمنز سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر وہ ایلک ونٹرٹن کے نام سے مختلف جگہوں پر کرتا ہے۔ اپنی بہن کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے وہ اس لڑکی سے شادی نہ کر سکا۔ اس کے بچوں کو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے بچے تصور کرتا ہے اور ایک عجیب غم کے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے مضامین میں ہر جگہ اس کی زندگی کے اہم واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کردار پر بھی ہر جگہ روشنی پڑتی ہے۔ اس کی مذہب سے آزادی اور موت سے نفرت اسے عیسائیت سے دور دکھاتی ہے۔ اسے لندن سے بہت محبت ہے اور اس شہر کو وہ پرستان جیسا بیان کرتا ہے۔ دیہات اور قدرتی مناظر سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تجارت اور سیاست سے اسے نفرت ہے۔ پرانی چیزوں سے، آثار قدیمہ یا پرانی کتابوں جیسی پرانی چیزوں سے اسے بہت زیادہ محبت ہے۔ ادب سے دلچسپی ہر جگہ نمایاں ہے اور اس کے دل پسند ادیبوں کا ہر جگہ بڑے شوق اور محبت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ عورتوں، بچوں اور جانوروں کا وہ بڑے لطیف جذبات کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ سب سے اہم چیز اس کی انسان دوستی اور انسان سے ہمدردی ہے۔ وہ غم میں ڈوب جاتا ہے مگر فوراً نکل آتا ہے اور عجیب صبر، استقلال اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے دوستوں نے اسے نرم دل کا خطاب دیا تھا۔ چارلس لیم اپنی طرف داریوں میں سخت ہے۔ وہ دنیا کے ہر فرد سے عین ہمدردی کو حماقت سمجھتا ہے۔ وہ صاف صاف جتا دیتا ہے کہ دوسرے ملک اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اسے پوری ہمدردی نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی وہ ہر انسان کا ہمدرد ہے۔ فیاضی کو بڑا وصف سمجھتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں سے رواداری برتتا ہے، مظلوموں کے لیے جان دینے کو تیار ہے، اور جن لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے ان سے بھی کسی طرح اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اس کے مضامین کی سب سے اہم دلچسپی اس کے مزاج کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہے جو تمام تر ہمدردی پر مبنی ہے۔ لیمب خالص مذاق پر بھی اتر آتا ہے اور حماقتوں سے ہمیں ہنساتا ہے۔ وہ بڑا ذکی ہے اور ہر جگہ اس کے فقرے اور جملے عجیب کیف پیدا کرتے ہیں۔ اکثر پورے مضامین نہایت پر ذکاوت جملوں سے بھرے پڑے ہیں، مگر لیمب کا مزاج ان سب معمولی مزاح نگاروں کے طریقے سے بالاتر ہیں۔ یہ عجیب رومانی اثر ہے جو اس کے ہر مضمون میں پیوست اور تمام مضامین پر چھایا نظر آتا ہے۔ وہ رومانیوں کا ساتھی ہے مگر رومانی مزاج کی حرارت سے دور ہے۔ اس میں ایک اطمینان ہے جو ایک لطیف ہمدردی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ وہ خاص مزاج جو انگریز اپنی قومی فطرت سے منسوب کرتے ہیں، لیم کے ہاں اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ایک ذہنی نظریہ حیات ہے جو کبھی محض کھیل میں تبدیل ہوتا ہے، کبھی جذبات کی نزاکت اور لطافت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی لطیف غم میں بدل جاتا ہے۔ اس میں ہر جگہ مطالعے کی صحت، شعور کی خوش سلیقی اور ادب کا وہ لطف نمایاں ہے جو رومانیت اور کلاسیکیت کو ہم آہنگ کر کے مصنف کو اس درجے پر پہنچاتا ہے جہاں اعلیٰ ترین فنکار ہی کی رسائی ہے۔ لیم کے ہاں مزاح کی ہر صفت موجود ہے، مگر ان ظاہری صفات سے بالاتر جا کر وہ مزاح کی اس روح سے ہم آہنگ نظر آتا ہے جس کا وہی سب سے اہم فنکار ہے۔ اس کے مضامین میں ہر جگہ کرداری خاکے نظر آتے ہیں جو مزاح نگاری کا کمال ہیں۔ یہ سب بے ڈھنگی ہستیاں ہیں مگر یہ کائنات کے لازمی عناصر ترکیبی ہیں۔ یہ اس خالق کی تخلیقات ہیں جس کو اسی قسم کے بندے بنانے میں لطف آتا ہے۔ لیم کی اپنی ہستی اس کے مضامین میں بیک وقت مزاح نگاری اور مزاحیہ کردار کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ وہ خود سامنے نہیں آتا۔ اس نے اپنے تئیں ایک عجیب مزاح فرد ایلیا تصور کر رکھا ہے جو اپنی یادیں، اپنی علمی دلچسپیوں، اپنی زندگی کے مطالعے، اپنے مذاق
اپنی عجیب و غریب آرا سے ہمیں ہنساتی ہے اور ہمارے دل کی کھلی کھلائی رکھتی ہے۔ لیم کی داخلیت کا کمال یہی ہے کہ وہ خودی کو زبردستی ہمارے سامنے نہیں لاتا، بلکہ ایک عجیب عقل مندی اور کمال ہوشیاری سے خود کو بھی اس مضحک دنیا کا ایک مضحک فرد بنا کر پیش کرتا ہے۔ لیم ہم سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی فنکارانہ عظمت بھول جاتے ہیں، مگر غور کرنے پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین فنکاروں میں سے ہے۔ اسے فن کے سوا اور کسی چیز سے غرض نہیں، درس اخلاق، روحانیت، بلند پروازی وغیرہ پر وہ ہنساتا ہے۔ ہر چیز اس کی ذات کے توازن میں آ کر عجیب آہنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا طرز بالکل اچھوتا اور انفرادی ہے۔ 17ویں صدی کے الفاظ اور فقرے لاطینی کے بعض جگہ بلا ضرورت بھرمار سادگی کے ساتھ ایک خاص تیور کی آمیزش اور رنگ کے ابہام سے لے کر لطیف ترین مزاح تک پہنچنا اور درمیان کے ہر درجے پر ایک نیا رنگ دکھانا عجیب کیف رکھتا ہے۔ اس نے ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور دوسرے مصنفین کے جملے، فقرے، اشعار اس کی فطرت کا جزو ہو گئے ہیں، جو ہر جگہ ابھر پڑتے ہیں اور اس کے طرز کو ایک عجیب رنگ دے دیتے ہیں۔ اس کا رنگ اس کے مخصوص بے ڈھنگے رجحانات کا آئینہ دار ہیں۔ اس کے کچھ انداز بھونڈے معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ سب اس کے فن کا اہم جزو ہیں اور اس کے مخصوص فن میں چار چاند لگاتے ہیں۔ لیم نے مضمون کی صنف کی ہر صنف کو بڑے کمال سے بڑھتا ہے۔ بیکن کے اقوال، ایڈیسن کی مزاحیہ تصویر اور کردار نگاری، موتھین کی داخلیت جس کو اس سے پہلے ایک آدھا معمولی مصنف ہی برت سکتے تھے، اس نے سب کو ہم آہنگ کر کے ان میں ایک اعجاز پیدا کر دینے والی عجیب روح انسانیت پھونک دیتا ہے۔